تنقید بھی آپ کے اوپر ہوئی، اور جس طرح عمر نے ذکر کیا کہ کرکٹ کمیٹی کا اجلاس اور اسکروٹنی اس طرح ہوتی ہے، آپ مینٹلی طور پہ کتنے کمفرٹیبل اس چیز کو محسوس کرتے ہو کہ ایک کرکٹ کمیٹی جس کا اپنا ایک اجلاس پچھلے 7-8 مہینے سے نہیں ہوا، نیا ان کا چیئرمین آتا ہے اور اس کا اپنا انہوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا، اور ایک اتنے مشکل حالات میں اگر کوئی ٹیم واپس آتی ہے اور اس کے ہیڈ کوچ اور بالنگ کوچ کو بلا کے ان کو گرل کیا جاتا ہے، تو یہ ایک مینٹلی آپ سیٹسفائیڈ ہو، یا اتنا تنقید ہونے کے باوجود آپ یہ ڈیسیژن بھی کر سکتے ہو کہ جی آپ نہیں ہوتا کچھ تو نہ ہو، میں اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہوں؟ دیکھیں یہ تو ابھی ہم پہلے اس کا انداز پہلے سے کوئی چیز مطلب ہے کہ اپنی طرف سے اخذ نہیں کر سکتے کہ یہ کرکٹ کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا پوچھیں گے. آبویسلی آپ ایک رپورٹ دیتے ہیں اور ایک اپنی طرف سے جو آپ کی فائنڈنگز ہوتی ہیں یا ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں وہ دیتے ہیں. I hope کہ it's not to grill someone because we are there to work for Pakistan cricket. مل کے ہم نے کام کرنا ہے. انہوں نے بھی جو چیزیں دیکھی ہیں یا جو وہ امپروومنٹس دیکھنا چاہ رہے ہیں ٹیم میں, they come up with those positive recommendations. اور جو کوئی کمی یا کوتاہی جو غلطیاں اگر کوئی نظر آ رہی ہیں ان کو تو they will share it with us. کیونکہ اگر یہ تو ایک لازمی سی چیز ہے کہ اگر ہم ریئیکٹیو ہوں گے اور خام خواہ چیزوں کو مطلب ہے وہ کریں گے تو اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا پاکستان کی کرکٹ کو. ظاہر ہے پریشر ہوتا ہے اس پوسٹ پہ جہاں پہ میں ہوں یا ٹیم ہے یا وقار بھائی ہیں. دیر از پریشر obviously and we are disappointed, we are obviously depressed جس وجہ سے کہ پرفارمنس جس طریقے سے ہوئی ہے, آپ کے جو رزلٹس آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں آئے آلریڈی. میرے خیال میں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وی نو کہ یار دس از ناٹ آن. وی نیڈ ٹو امپروو ایز اے ٹیم, وی نیڈ ٹو امپروو ایز اے کوچنگ ٹیم. جو اینڈ ریزلٹس اور پرفارمنسز ہیں پاکستان ٹیم کی. یعقوب صاحب. جی مصباح, یہ تیسری سیریز ہے بڑی ٹیموں کے ساتھ آپ کی جو پاکستان ہارا ہے, تو آپ کو بھی 1.5 سال ہو گیا ٹیم کے ساتھ تقریباً. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکوں میں وہ اسکل نہیں ہے سمجھنے کی؟ کتنی کو ڈسپوائنٹمنٹ ہے آپ کے, کیا جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں بچوں کو وہ بچے سمجھتے نہیں ہیں؟ لڑکوں سے آپ کتنے ڈسپوائنٹمنٹ ہے آپ کو بچوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا کہ ان ٹرمز آف دا کمٹمنٹ پلیئروں کی, وہ کوئی شک نہیں مجھے کہ اپنی طرف سے پوری ایفرٹ دے رہے ہیں, پوری جتنی بھی وہ کوشش کر سکتے ہیں ان پریپریشنز اینڈ ایوری تھنگ. اوور آل اگر آپ دیکھیں پاکستان کو نہیں, اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں تو اٹس آلویز ڈیفیکلٹ فار اے ٹورنگ ٹیم. ڈفرینٹ کنڈیشنز میں موسٹلی ٹیموں کو مشکلات ہیں, چاہے وہ دنیا کی دوسری آسٹریلیا جیسی ٹیم بھی ابھی بھی دیکھیں کہ جب وہ سب کانٹیننٹ میں آتی ہے تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ پرفارمنسز کرنا. آئی تھنک اف اوور آل ہم دیکھیں تو کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں ہماری پرفارمنسز. اگر ہم نمبرز پہ جائیں, اینڈ رزلٹ صرف میچ کے رزلٹس نہ دیکھیں, ایون ان دس نیوزی لینڈ سیریز بھی, تو اگر آپ پچھلی ٹیمیں جو 2017 سے جنہوں نے ٹور کیا ہے نیوزی لینڈ کا اس جو ٹاپ کی نیوزی لینڈ کی ٹیم کے اگینسٹ, تو نمبرز کافی حد تک آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس بیٹنگ میں بھی اور باقی ڈپارٹمنٹس میں وہ بہت بہتر ہے. ان ٹیموں سے ہم نے بہتر کمپیٹ کیا. اور پہلے ٹیسٹ میچ میں جس طرح کی ٹیم کھیلی, ایون T20s میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ ون سائڈڈ افیئر چل رہا تھا. ایک میچ ہم نے جیتا T20 میں, 2 کلوز گیمز ہوئیں. حالانکہ ہم لوگ وداؤٹ فل اسٹرینتھ بھی تھے, انجریز تھیں, پوری طریقے سے ہماری پریپریشنز بھی نہیں تھیں, پھر بھی ہم بڑے قریب تھے. ایسا نہیں تھا کہ جی ہمیں لگ رہا تھا کہ ون سائڈڈ افیئر چل رہا ہے اور ٹیم بالکل کمپیٹ نہیں کر پا رہی. تو اوور آل آئی تھنک ڈیفیکلٹیز ہیں, ایک جو ڈفرینٹ ہمارے جس کو کہیں کنڈیشنز کو اڈاپٹ کرنے میں ابھی بھی ہمیں پرابلمس ہو رہی ہیں. فیزز میں اچھی پرفارمنسز آ رہی ہیں. اوور آل وہ جو جیسے ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کو, کولیکٹیولی آپ کی وننگ پرفارمنس ہے وہ نہیں آ رہی, اور یہی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے. تو ہمیں آئیڈیا ہے اس چیز کا, 3 بڑی سیریزیں 3 بڑی ٹیموں کے ساتھ,
وی آر ٹرائنگ ٹو امپروو. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تو پہلے ایک ہمارا بڑا مسئلہ تھا آل راؤنڈر کا کہ نیچے ہمارے پاس نمبر 7 پہ یا نیچے کے نمبرز پہ ہمارے پاس وہ بیٹنگ لائن اپ اس طریقے سے پرفارم نہیں. تو آئی تھنک خوشی کی بات یہ ہے کہ فہیم نے کافی حد تک جس طرح کی اس کی پرفارمنس رہی ہے بہتری کی طرف گئے ہیں. آئندہ ہم باہر کھیلیں گے اگر تو یہ ایک ہمارے لیے تھوڑا سا ایڈیڈ ایڈوانٹیج ضرور ہوگا. رفیق خان صاحب. مصباح آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ بہت سلو ہے, بہت مطلب آپ مطلب پریشان سے لگ رہے ہیں, حالانکہ کوچ جو ہوتا ہے وہ تو ہلا شیری دینے والا کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے وہاں پر ساری چیزیں نیگیٹو بتائی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جس میں ہم نے کچھ کامیابی حاصل کی ہے؟ لیکن آپ لوگ گئے تھے وہاں پہ سیریز جیتنے کے لیے نہیں گئے تھے, آپ تو خیر سگالی کے طور پہ وہاں کھیلنے کے لیے گئے. آپ اوپن یہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ ہم وہاں گئے ہیں, ہم نے وہاں جا کے سیکھا ہے, ہماری مطلب آپ تینوں شعبوں میں کہنے کہ ہماری خامیاں تھیں, تو کیا ایسا کچھ مطلب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ آپ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ ہمارے ساتھ وہاں پر کیا ہوا ہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں, چھلانگے مارنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. ظاہر ہے آپ ہلا شیری دیتے ہی ہیں تو آپ کی ٹیم فرام ڈاؤن اینڈ آؤٹ جاتی ہے, اور ٹیسٹ میچ آلموسٹ جو کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا اور آپ اس کو آخری 5 اوور تک لے جاتے ہیں, پھر آپ کی ٹیل اس طرح کی فائٹ کرتی ہے جو کہ پاکستان میں کبھی بھی ایسے نہیں ہوا. لاٹ آف پازیٹیوز میں نے پہلے ہی کہا, سب سے بڑا پازیٹیو آپ کے پاس فواد عالم نے رنز کیے زبردست, فہیم اشرف کی پرفارمنس, رضوان کی پرفارمنسز ان بوتھ فارمیٹس جو کنٹینیوٹی تھے, جس طریقے سے اس نے رنز کیے, میرے خیال میں یہ بہت بڑے پلسز ہیں ہمارے. اظہر کی اننگس آئی تھنک دا وے ہی پلیڈ ڈیفیکلٹ کنڈیشنز میں, آئی تھنک دیٹ واز اے پازیٹیو. پازیٹیو چیزیں کافی ہیں, پازیٹیو چیزیں ہیں, لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں چاہے بتاؤں یا نہ بتاؤں, جو فیکٹس ہیں جن کی ہماری پرفارمنس پہ افیکٹ ہوا ہے وہ میں ضرور بتاؤں گا, چاہے آپ دنیا ساری کہتے رہے کہ یہ جی یہ تو بہانے کر رہے ہیں, یہ نیگیٹو. دیز آر فیکٹس, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. کوئی بھی اسپورٹس مین ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں 20 دن 19 دن مجھے کمرے میں بند کر دو اور اس کے بعد ایک ہفتے کی پریپریشنز کے ساتھ وہ کہے کہ میں ٹاپ ٹیم کو بیٹ کر دوں گا. یہ فرق پڑتا ہے آپ کی پرفارمنس پہ. آپ چاہے جتنا مرضی یہاں پہ آ کے کہہ لو نہیں 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 یہ نہیں ہے, یہ ہوتا ہے. 18-19 دن چھوٹی چیز نہیں, اگر ہمیں 9 دن ملتے تو شاید ہماری پرفارمنس بہتر ہوتی. اسٹل میں کہوں گا کہ جس قسم کی نیوزی لینڈ کی ٹیم ہے اور جو ان کی پرفارمنسز ہیں, ون آف دا ٹاپ ٹیم ہے وہ اس ٹائم دنیا کی, نمبر 1 ہوگی وہ ٹیسٹ میں, اور اپنی کنڈیشنز میں تو وہ جب نمبر 7-8 پہ بھی تھے تو اس وقت بھی وہ دنیا کو ٹف ٹائم دیتے تھے. تو یہ فیکٹس ہیں. جہاں تک میری باڈی لینگویج کی بات ہے تو میں نے تو انکریج کیا ہے ٹیم کو, پوری اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ہم ہر سچویشن میں لڑتے ہوئے جائیں. ہم اگر ہارتے بھی ہیں تو ہمیں کم از کم یہ ہو کہ ہماری طرف سے فائٹ ہو, ہم پوری اپنی ایفرٹ کریں. اور میرے خیال میں سوائے آخری ٹیسٹ میچ کے آپ نے ہر میچ میں دیکھا کہ ٹیم نے گیو اپ نہیں کیا, اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا بگیسٹ پلس فار اے ٹیم. اور اب یہ ٹیم کرتی رہتی ہے تو اس کی امپرومنٹ ہوتی رہتی ہے, اور آپ کہیں نہ کہیں آپ اس چیز کو اچیو کرتے ہیں جس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں.